تقریریں سن کر زندگی گزر گئی، تبدیلی نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. یہ میرے محبوب کی سنت ہے، یہ طریقہ، یہ آپ کی سیرت طیبہ ہے کہ مشکل وقت بھی آیا کافروں کی امانتیں علی کے حوالے. نہیں سمجھ آئی نا؟ کافروں کی امانتیں علی کے حوالے. تم دے کر آ جانا. مشکل کہہ دوں ایک جملہ ناراض مانا. نبی کو مشکل وقت آئے، کافروں کی امانتیں علی کے حوالے کرتا ہے، ان کو دے کر صبح فلاں جگہ پہ ملاقات کر لینا. اگر خلافت علی کی امانت تھی تو نبی صدیق کو کیسے دے کر چلا گیا؟ تو کافروں کی امانتیں اس کے ہاتھوں سے دلواتا ہے. ہم ساری کمیٹی کھا جانا. میرا بلڈ پریشر چڑھ گیا سی، میں کمیٹی لے کے آ گیا. ماں میں چکر آیا، میں گر گیا، کچھ سارے پیسے لے کے چلا گیا. نہیں سمجھ آئی؟ نبی پہ مشکل وقت آئے، کافروں کا مال علی کو دیتا ہے کہ ان کو دے دینا. اب مسلمانوں کا مال بھائی کا مال ہے. یہ زینت ہے، یہ حضور کی عشق ہے. زندگی میں ایڈیل بنانا ہے، حضور کو بناؤ. ایڈیل بنانا ہے زندگی کا، ایسا خدیجہ کے خاند کو بناؤ. اگر زندگی کا ایڈیل بنانا ہے ابو بکر و عمر کے مرشد کو بناؤ. زندگی کا ایڈیل بنانا ہے حسن و حسین کے نانا کو بناؤ، حمزہ کے بھتیجے کو بناؤ. نہیں، میں بات لمبی نہ کروں. زندگی کا ایڈیل بنانا ہے اس پیغمبر کو بنا جو فتح مکہ پہ حبشے کے کالے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہے. آواز نہیں آئی مجھے؟ بس کرو چلو جاؤ، چھٹی ہو. تجھے 4 مہینے والی آئی. اس لیے میں کہتا ہوں سیرت پہ. مولانا ایک جملہ آگے بھی کہتا ہوں. مشکل وقت آیا، امانتیں دلوا رہے ہیں علی کے ہاتھوں اور اکیلے باہر جا رہے ہیں. اور صوفی میرے بل میں اکیلے باہر نکلے ہیں، شیر خدا کو ساتھ نہیں لیا. انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں صدیق کے دروازے پہ جا رہا ہوں. جائیے. اکیلے نکلے ہیں. باہر کتنے کھڑے تھے؟ 100. کتنے؟ تلواریں ننگی، چاقو، برچے، ہتھیار، قتل کرنا ہے. 100 باہر ہیں، 2 اندر ہیں. ایک کو امانتیں دے دی، خود اکیلے نکلے ہیں. شیر خدا کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے صبح شور مچانا تھا. نبی پہ مشکل ہے، نبی پہ مشکل وقت ہے تو مشکل کشا کو ساتھ لے گئے. صبح لوگوں نے شور مچانا تھا، نبی پہ مشکل وقت آیا، مشکل کشا کو ساتھ لے گیا. نبوت بتانا چاہتی ہے مشکل کشا اس کو کہتے ہیں جو نبی کو تلواروں سے بچاتا ہے اور علی کو بستر پہ بچاتا ہے. مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو آدم کی توبہ قبول کرتا ہے، جو یوسف کے لیے بھی مشکلیں حل کر دیتا ہے، جو موسیٰ پہ بھی مشکل حل کرتا ہے. مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو بدر میں محمد کی دعائیں سن کر فتح کے جھنڈے لہرا دیتا ہے. مشکل کو خدا کا شکر ہے مولانا لوگ بھی سٹیج پہ نعرہ لگے، ورنہ بندے جب نعرے سے شروع ہو جائے نوے کٹے کھول دے. تو اس لیے بس یہی نعرہ ہے کوئی نواں کٹا نہ کھولنا ہے. اس لیے کہ آج کل دا بندہ کیا ہو جائے 3 مہینے تو پہلا کار نہیں ہوتا. نہیں سمجھ؟ سبحان اللہ کہو. میرے پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرو،
صورت بنا لو، سیرت پہ عمل کر لو. جس وقت دنیا کے اندر تشریف لے آئے حاضر ہے، لیکن آمنہ تو افسردہ ہے، آمنہ رنجیدہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. کیوں؟ کالا بال والے ذرا تصورات میں. آمنہ کیوں رو رہی ہے؟ آمنہ کہنے لگی میں اس لیے روتی ہوں کاش آج میرا خامد زندہ ہوتا، گھر میں خوشیاں دگنی ہو جاتی. خامد ہوتا، اس کے لیے کپڑے لے کر آتا. خامد میرا زندہ ہوتا، اس کو سینے پہ لٹاتا، کندھوں پہ اٹھا، اس کے حسن کے جلوے کراتا، دوستوں کے دعوتیں کرتا، وغیرہ وغیرہ. میں لگا خلاصہ نکالوں. آواز آتی ہے آمنہ خاموش ہو جا، علم یجد کا، علم یجد کا. میں آمدن 15-20 منٹ تقریر زیادہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں پھر کب ملاقات نہیں سمجھ آئی. علم یجد کا یتیمن فاوا. آمنہ فکر نہ کر، بچہ تیرا ہے، نبی میرا ہے، بچہ تیرا ہے، رسول میرا ہے، تو اس کا فکر نہ کر، اس کے فکر کرنے والا میں جو موجود ہوں. آمنہ جب تیرے لال کو پانی کی ضرورت پڑے گی، اس کو کہہ دے فرنجوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، گھڑے کے پاس آنے کی ضرورت نہیں، ٹوٹیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. میں اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے. آمنہ رونا بند کر دے. جب تیرے لال کو چھتری کی ضرورت پڑے گی، اس کو کہہ دو چھتریاں لے کر نہ چلے، میں بادلوں کو نوکر بنا دوں گا. آمنہ فکر نہ کر، تیرا لال مجھے پیشانی دکھائے گا، میں قبلہ ہی تبدیل کر دوں گا. آمنہ فکر نہ کر، جن گلیوں سے تیرا لال گزرے گا میں ان گلیوں کی قسمیں قرآن میں کھاؤں گا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. آمنہ تو نے اس کو مکے کی بھینسوں کا دودھ پلانا ہے، میں نے اس کے لیے کا انتظام کر دیا. آمنہ فکر نہ کر، تیرا لال جن گلیوں سے گزرے گا 3 دن تک خوشبوئیں آئیں گی. آمنہ فکر نہ کر، جب تیرے لال کو کھلونوں کی ضرورت پڑے گی، لوگ سعودیہ سے لائیں گے، برطانیہ سے لائیں گے، یہ اشارہ کرے گا. یہ بس یہ سمجھ لو ذرا تاکہ یہ صرف اشارہ کرے گا. میں اس کو ٹکڑے کر کے کھلونا بنا دوں گا. آمنہ تیرے لال کو جب سیر کی ضرورت پڑے گی، لوگ اپنے بچوں کو مری لے جائیں گے، کلام چلاس لے جائیں گے، احمد آباد لے جائیں گے، 4 پیسے والا برطانیہ لے جائے گا. جب تیرے لال کو سیر کی ضرورت پڑے گی، میں اس کو فرش سے اٹھاؤں گا، عرش مولا کی سیریں کراؤں گا. ایک جلوہ کرا کہ حلوہ، جلوہ یا حلوہ؟ چل جبریل لے کر آ میرے محبوب کو. یا اللہ وہ کہاں ہے؟ مکہ چلا جا، وہ میہانی کے گھر سوئے ہوئے جگہ کے، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھا. جبریل 2 باتوں کا خیال رکھا، نام لے کر نہیں جگانا، کونا کھڑکا کے بھی نہیں جگانا. نہیں پہنچے مہنگائی کے مارے ہوئے، دستک بھی نہیں دینی، نام بھی لے کر نہیں جگانا. کیسے جگانا؟ شادی کی طرف سے اندر جانا، میرے محبوب کی تلیوں کو بوسہ دے، شانی کو نہیں. یہ بھی نہیں سمجھے. میرے مولوی صاحب کے لیے ہاتھ نہ پڑھنا، اللہ بہت زیادہ اندر داخل ہوا.
سواری کون سی لایا؟ میں جنتی بوئنگ طیارہ لے کر آیا ہوں، نہ تیل کی ضرورت ہے نہ ایئرپورٹ کی ضرورت ہے، حاضر ہو جائے۔ تو کیوں اللہ نے بلایا؟ مجھے پتہ نہیں کیوں بلایا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آج مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کی۔ آپ بھی کبھی کبھی مولویوں کی کر لیا، اس گلتے ذرا باقی ہاتھ ہولا رکھو، اتنے سبحان اللہ بہت۔ آج مختار کل، وہ کون ہے مختار کل؟ اللہ، مجھے پتہ نہیں، ذرا جلدی بتانا۔ اللہ ہی کون ہے؟ مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کا انتظام کیا۔ میں لینے کے لیے آیا ہوں، میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں انکار نہیں کرتا، بلائے خدا میں انکار کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جبریل میرے ایک سوال کا جواب دو، جبریل میرے ایک سوال کا جواب دو۔ تم نے میری تلیوں کو بوسہ دیا تو مزہ بھی آیا؟ مسجد دیکھ کے مزہ آ گیا، سبحان اللہ۔ مجمع دیکھ کر، مسجد دیکھ کر، لاؤڈ سپیکر دیکھ کر، علماء کا اسٹیج پہ بیٹھنا دیکھ کر کی آ گیا؟ نہیں، دل کرتا ہے کہ خطیب لگ جاؤں، 5-10 بندے بول رہے ہیں، باقی سارے چپ کر گئے۔ سبحان علماء کو دیکھ کر مزہ آ گیا، مجمع دیکھ کر مزہ آ گیا، عاشقوں کا خوش ہونا دیکھ کر، اور جبریل تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا، مزہ بھی آیا۔ جبریل عرض کرتا ہے میرے محبوب، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ مزہ آ گیا، چلو چلے۔ پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ، دوسرا سٹاپ آ گیا طور سینا، تیسرا سٹاپ آ گیا بیت اللہ، چوتھا سٹاپ آ گیا بیت المقدس۔ امامت ہوئی، آگے چلے گئے، سدرہ پہ پہنچے، جبریل پیچھے رہ گیا، حضور آگے گئے، 3 تحفے دیے، 3 تحفے لیے۔ اللہ نے کہا کیا لائے ہو؟ اتحیات پڑھ لو اگر ہونا ہے۔ ایک بابا جی نے میں پوچھا، میں کہا بابا جی اتحیات تو نہ ہوندی، کہنے کا کل واللہ ناری ساتھ لے دے۔ 3 تحفے لیے، 3 تحفے دیے، امت کو شامل کر لیا۔ یا اللہ میں واپس جاؤں؟ اللہ فرماتے میرے حبیب ٹھہر جائیے، آپ نے کون سا روزانہ ہے، میں اور بھی کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ اور کیا تقسیم کرنا ہے؟ فرمایا میں خالق، تو مخلوق، میں محب، تو محبوب، میں خدا، تو مصطفیٰ، میں شان دینے والا، تو شان لینے والا، میں براق بھیجنے والا، تو سواری کرنے والا، میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا، تو گنہگاروں کو چھپانے والا، میں قدیر، تو بشیر، میں خبیر، تو سراج منیر، جنت میری، مالک تو، کوثر میرا، ساقی تو، کتاب میری، زبان تیری، کلام میری، ادا تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت تیری، عبادت میری ہوگی، سب نبیوں کے آگے امامت تیری ہوگی۔ فخر جواد مولانا رفیق جامی، یہ صحیح ہے، مولانا رفیق جامی، یہ صحیح ہے، لیکن لگایا ذرا دیر سے بھائی نے پر اجنت ہی ٹوٹ گیا۔ ابھی میں شروع ہو رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ ٹھیک ہے، لیکن جب میں سٹیج پہ بیٹھتا ہوں تو اللہ کی طرف سے قوت آتی ہے، اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ 11 بجے گھر سے نکلا ہوں، 5 بجے یہاں پہنچا ہوں، صبح 1 بجے لاہور تقریر ہے، اسی کے کھراٹے جانے میں گھر جا کے ایسی ٹرالیاں دے نام لڑنا ہے۔ سبحان اللہ بہت مولانا میں ایک تحفہ دینے لگا ہوں۔ فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، یہ میں انڈیا سے لایا، اللہ کے بدل سے میں انڈیا بھی ہو کر آیا، میں شیخ الہند کی قبر پہ گیا ہوں۔
مولانا قاسم نانوتری کی قبر پہ گیا، حضرت انور شاہ کشمیری کی قبر پہ گیا، میں تھانوی کی قبر پہ گیا، حافظ زامن کی قبر، شاملی کا میدان میں نے دیکھا، جہاں حافظ صاحب کو گولی لگی تو گر گئے، حافظ زامن گرے، مولانا گنگوہی آگے دوڑتے ہوئے آئے، حافظ صاحب کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہی کچھ ہو گیا جو میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ یہ جملے کہنے بڑا مشکل ہے، وہی کچھ ہو گیا جو میں اللہ سے مانگتا تھا، اب میری آخری تمنا اور آرزو یہ ہے، سر میرا، گود آپ کی ہو، زبان آپ کی ہو، تلاوت قرآن کی ہو۔ احمد خان صاحب حضرت نے اٹھایا، سر یہاں رکھا، یاسین پڑھنی شروع کی، اور حافظ صاحب کی زبان سے نکل رہا تھا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کر۔ مولانا قاسم نانوتری کے یہاں گولی لگی، ہاتھ رکھو بیٹھ گئے، مولانا گنگوہی دوڑتے ہوئے آئے، کہاں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے گولی لگی 3 مرتبہ، بیٹھے بیٹھے وہی 3 مرتبہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے نماز والا درود شریف پڑھا، حضرت ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھایا، پھٹ تو درکنار، خراش بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں سناؤں گا کبھی، عشق رسول اور علماء دیوبند میرا موضوع ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ فضا میں بسی خوشبو زباں پر، یہ مولانا انڈیا سے لایا، 4 شعر آج سناؤں گا، 4 پھر کبھی 20 سال کے بعد انشاءاللہ کہنا ہے انشاءاللہ۔ یہ احمد خان کہہ رہے ہیں حقیقت بنا کے پوچھا بیچارہ۔ چلو اس پر بھی میں آپ کو جگا دیتا ہوں، ایک مولوی صاحب نے بڑی لمبی تقریر کی، بڑی لمبی تقریر کی نا، یہ تو بابا اٹھے بڑی لمبی ڈانگ ہے، اور جب وہاں سنے چکے کدی ادھر جاوے کدی ادھر جاوے، لوگ کہنے کہ بابا جی بیٹھ جاؤ کیوں؟ مولوی صاحب بھی کہنے کہ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، کہنے کہ میں تشریف تو رکھتا ہوں لیکن میں وہ بندہ تلاش کر رہے ہیں جڑا مولوی کو لے کے ہے، احمد خان مجھے لایا، صبح اس کو پکڑنا ہے۔ فضا میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، توجہ کریں تو فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا، نبی امی لقب لیکن معلم سارے عالم کا، رسالت کو ہے جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا، کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو، رسالت کو ہے جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا، کتاب فطرت کا ہر ورق روشن ہوا جس سے، وہی فہران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا۔ میں تقریر یہاں کر رہا ہوں، فہران مجھے وہاں نظر آ رہا ہے، یہ صفا پاڑی ہے، یہ مروہ ہے جیسے آپ وہی فاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا، یقیناً بخش دے گا، یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ سے عاصی کو، یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ سے عاصی کو، اگر وہ حشر میں کہہ دیں کہ یہ میرا غلام آیا۔ راضی ہیں؟ تھکاوٹ اتر گئی؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رہو۔ میں نے 1 گھنٹہ تقریر کرنے دی لیکن 1.5 گھنٹے تو بھی زیادہ ہوں گے۔ احمد یہ تیرے خلوص کی برکت ہے۔
بس کریں گے شروع کر دیں پھر یا اللہ بیماروں کو شفا یا اللہ سب کے حال کرے یہ کون ہے عبداللہ پراچا مرحوم صاحب ہیں یہ آج کا سارا پروگرام جو ہے نا ان کے اصال ثواب کے لیے منعقد کیا ہے دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے آخرت کی منزل احسان فرمائے اللہ آج تک جتنے مسلمان فوت ہوئے سب کے حال میں سب کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل یہ دور دراز نزدیک سے جتنے آئے ہیں یا اللہ ان کو مکہ کی اور مدینہ کی زیادہ